ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور یہ منانے والے کرسچن لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو چوتھی صدی عیسوی سے پہلے کرسمس ڈے کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ چوتھی صدی عیسوی میں جب اس کو شروع کیا گیا پھر یہ بدعات شروع کی گئیں، یہاں تک کہ اب کے زمانے میں کرسمس ڈے کی اندر اتنی حد تک چلے گئے، شراب نوشی، ڈانس، گانا بجانا وغیرہ بہت سارے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو بائبل کے اندر بھی انہی کی جو کتاب ہے اس میں حرام لکھے ہیں۔ اب یہاں تک کہ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے کارڈ وغیرہ بہت ساری رسومات ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا کہ کرسمس ڈے منانے والوں کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد کیا کرسمس ڈے منانے والے جو مسلمان ہیں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں، بہت دلچسپ ویڈیو ہے، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. All the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. I'd like to wish all the viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Bollywood Hungama دیکھنے والے سب درشکوں کو Merry Christmas. Wishing all the viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Very Merry Christmas, a very Merry Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے، بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی؟ آپ اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تب کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے لیکن سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگ ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔
لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے, اس کے دانت توڑنا ہے, اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو, میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو, میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. سسٹر این, بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ, خدا کا بیٹا, اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز, مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے, کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن, بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز, بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ, بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ, اسرائیل از سن آف گاڈ, آل دوز آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ, دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا, افرایم کو کہا گیا ہے, اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے, the objection we have is the quotation جو مشنری لوگ کہتے ہیں, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی, بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے, کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا, God so loved the world that he gave his only begotten son, اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا, جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا, مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, اس میں جو ورڈ بیگوٹن ہے یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن, اٹس اے کنکاکشن, اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں, اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے, اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہے ان دا رائٹ سینس کانٹیکسٹ میں, بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے
وہ اللہ کے قریب تھے. تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے, تو ہمیں اعتراض ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے, یہ قوت ہے لوور اینیملز کی, اینیملز, ہیومن بینگز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ہے کہ اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے, 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں. ناظرین, کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ لائے. یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں, یعنی کچھ جن کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں کر دیا, ان کے نام بھی گنوا دیے. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام نہیں ملتے, صرف ان کی تعداد ملتی ہے. تو ناظرین, ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, تو اس کی یہ بات غلط ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, بٹ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, جیسا کہ عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو چلیے ناظرین آگے سنتے ہیں مزید ڈاکٹر صاحب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے, جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح, جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھے گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ, ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا, باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک بنا شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں, یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب سے بڑے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز
with the spirit of God. मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से. लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, I with the finger of God cast out devils. मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. ईसा अलैहि सलाम ने कहा है I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. As I hear I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ. And my judgment is just. और मेरा फैसला हक का है. For I seek not my will but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ. जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ. अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है. ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया. उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हू हैज सेंट मी. जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent. ये ज़िंदगी अमन की है, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए. और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है. और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by and you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस. ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो. जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड. ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना. अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके ज़रिए निशानी दिखाए, मौजज़ा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी. इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए. तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे. तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज़ द फैक्ट आई एम हियर. माशाअल्लाह. तो आप मानते हैं इस्लाम मज़हब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाअल्लाह. बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है. तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes. आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है. वालिदैन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है. आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज़ सफिशिएंट. यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन. इफ़ यू हैव फेथ, इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह. आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है. बोलना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा. तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है. धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है. Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी. तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले. बहन 100%
कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं होता है, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है क्योंकि हम इंसान ही गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे? Yes. आपके दिमाग से भी? Yes. आपके पूरे होशो आवाज़ से? Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। अशहदु Ashhadu अल्लाह Allah इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह, आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे और हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया डॉक्टर साहब से तफसीलन। तो देखें, इस ज़माने के क्रिश्चियन लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा कहते हैं और कुछ लोग तो उनको खुदा मान लेते हैं और कुछ लोग उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारे उनके फ़िरके बन गए हैं। वो तमाम फ़िरके बातिल हैं क्योंकि उनकी ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ और जो उनके पास मोजज़ात थे अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे और अल्लाह की अता करदा मोजज़ात से वो आगे जो है वो काम किया करते थे। तो नाज़रीन, हमारा भी यही अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के बंदे हैं, बेटे नहीं हैं। लम यलिद वलम यूलद, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना मैं बच्चे जनता हूँ ना ही मेरे वालिदैन हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह की औलाद हो सकते हैं, ना ख़ुद अल्लाह ताला हो सकते हैं, ख़ुद खुदा भी नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ नाज़रीन देखें, आज के ज़माने के जो क्रिश्चियन लोग हैं, जब वो क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो इसमें वो फ़िल्म और वीडियोस बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किरदार अदा करते हैं और जो उनके साथ हालात और वाक़यात पेश आए उनको वो वीडियोस की शक्ल में दिखा रहे होते हैं। तो एक कामिल मुसलमान क्या अगर नाकिस
جو اسلام رکھنے والا آدمی ہے وہ بھی ایسی ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ایسی ویڈیوز کو دیکھے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. قال انی عبد اللہ، وہ خود کہہ کر گئے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. وہ دنیا کے اندر تھے ایک وقت تک، جتنا ان کا مقدر میں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، وہ آسمان پر ہیں، پھر وہ آئیں گے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو ناظرین یہاں پر آخری بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں، سادہ لوگ مسلمان جو کرسچن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جب 25 دسمبر آتی ہے تو ان کے اس تہوار کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو ناظرین ان کی تہوار میں شریک ہونا، ان کو تحفے گفٹ وغیرہ دینا، ان سے کچھ لے کر کھانا، خاص اس تہوار کے اندر کرسمس ڈے کے اندر یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، شریک ہونے کے بعد اگر ان کے عقیدے کی تائید کرتے ہوئے کوئی ان کو کرسمس ڈے والے دن مبارکباد دے دیتا ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے کفر کر لیا، اس نے بھی ان کے عقیدے کی تائید کر لی ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ کرسمس ڈے والے دن ایک جگہ پر بت بنا دیتے ہیں، وہاں لٹکا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا ہے. تو ان کے نظریے کا جس نے تائید کر لی تو گیا کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا. اور اگر کوئی تائید نہیں کرتا لیکن اس کرسمس ڈے والے دن میں کرسمس ڈے میں ان کے ساتھ مل کر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کہہ دیتا ہے جو وہ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بھی ناظرین شرک سے کم نہیں ہے. ایسا آدمی مشرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کر رہا ہوتا ہے. تو ناظرین میں آپ سے التجا کروں گا آپ اس 25 دسمبر والے دن اپنے ان دوستوں سے جو کرسچن ہیں ان سے معذرت کر لیں کہ ہم آپ کے اس ڈے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان جو ہے گوارا نہیں کرتا. اللہ میاں کا حکم یہی ہے کہ ہم آپ سے اس دن میں نہیں ملیں گے، آپ کے تہوار میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر کریں گے. تو ناظرین کیا آپ گوارہ کر سکتے ہیں باطل لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہمارا یا آپ کا ان کا جو ہے ان کے ساتھ حشر ہو؟ تو ناظرین نہیں کر سکتے نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. تو ناظرین ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.